بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی تلاوت کی بنیاد تجوید ہے، کیونکہ انسان کے منہ سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ یا جملہ ایک اثر رکھتا ہے۔ اگر آپ کسی سے کسی بھی زبان میں مخاطب یا محو گفتگو ہوں اور آپ اپنی لاپرواہی یا کم علمی کی وجہ سے بار بار غلط انداز میں الفاظ بول رہے ہوں تو سننے والے کو آپ سے عدم دلچسپی اور اکتاہٹ ہو جائے گی، اور وہ کم از کم آپ سے یہ مطالبہ ضرور کر سکتا ہے کہ آپ کو گفتگو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تعلیم ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ جبکہ کلام اللہ قرآن کریم آپ کے خالق و مالک سے بات کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جس کو پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ سے انعامات کا وعدہ کیا ہے، جس کی تلاوت پر رزق میں برکت، بیماریوں سے شفا، آفات سے بچاؤ، دل کا سکون اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی بہترین زندگی کا وعدہ ہے۔ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہم بچپن میں جو ناظرہ پڑھ لیتے ہیں اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں، اور باقی تمام زندگی اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ ہم قرآن کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھ پا رہے ہیں یا نہیں، یا پھر تجوید کے علم کو کوئی مشکل چیز سمجھ لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہماری اردو زبان میں چند حروف زیادہ ہیں، باقی وہی تمام حروف ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، اور ان کی تعداد 29 ہے، جن کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر حروف بآسانی زبان سے ادا ہو جاتے ہیں۔ چند ملتی جلتی آوازوں والے حروف ہیں جن کے مخرج کا خیال رکھنا ضروری ہے، جیسے تا یا طا۔ تا باریک پڑھا جاتا ہے اور طا موٹا پڑھا جاتا ہے۔ قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے والتین، جس کا معنی ہے انجیر۔ اسی طرح اگر اس کو موٹا پڑھ جائے طین، جو کہ وہ بھی استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہے مٹی۔ اسی طرح ایک ہے سین یا ثا، اسم، اس کا معنی ہے نام۔ اثم، اس کا معنی ہے گناہ۔ اسی طرح زا یا ذال، ذلہ وہ ذلیل ہوا، اور ذلہ وہ پھسلا۔ یاد رکھیں، قرآن کریم کی صحیح ادائیگی کے لیے تجوید سیکھنے میں عمر کی کوئی قید نہیں۔ آپ تھوڑی سی توجہ اور کوشش سے کسی بھی استاد کی موجودگی میں تجوید بآسانی سیکھ سکتے ہیں، یا کم از کم وہ بنیادی صورتیں جو دن میں ہم کئی بار پڑھتے ہیں نماز میں، جیسے سورۃ الفاتحہ، ان کو سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ چند ملتی جلتی آوازوں والے حروف ہیں جن کے تلفظ اور مخرج کا خیال کرنا ضروری ہے، جیسے حمزہ اور ہا۔ یہ حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، اور عین اور ہا وسط حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ، وہ درمیانی حصہ جہاں سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الحمد، اگر اس کو ہم پڑھ لیں الحمد تو اس کے معنی بھی تبدیل ہو جائے گا، اور بسا اوقات یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں اردو زبان میں گفتگو کرتے وقت بھی مخارج کا خیال نہ رکھیں تو بات کا مطلب کچھ اور نکل آتا ہے۔ جیسے ہم ایک جملہ بولتے ہیں مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی، اگر ہم اس کو بول دیں مجھے آپ سے مل کر غشی ہوئی غین سے، تو سننے والا تعجب کرے گا، کیونکہ غشی کا معنی بے ہوش ہونا ہے۔ اس لیے قرآن میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں ان کے مخارج کا خیال رکھنا، یعنی کون سا حرف زبان کے کس حصے یا دانتوں سے یا تالو سے ٹکرائے تو ادا ہوتا ہے۔ تجوید سیکھنے کے لیے آپ کے آس پاس موجود امام اور قرۂ کرام ایک نعمت سے کم نہیں، جن سے آپ وقت لے کر اس عظیم اور بابرکت کتاب کو صحیح طور پر پڑھ سکتے ہیں، اور حدیث کے مطابق اپنا شمار بہترین لوگوں میں کر سکتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ اور آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ میں ہم کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم اور بابرکت کتاب قرآن کریم کو صحیح طور پہ پڑھنے اور اس کے علوم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عظیم کتاب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے شفاعت کا باعث بنائے۔ جزاکم اللہ خیر۔